جی ہاں، اینی نے تھپڑ مارا تھا، لیکن ارمان کو نہیں بلکہ ہادی کے منہ پر۔ ہادی منہ پر حیرت سے ہاتھ رکھے اینی کو دیکھنے لگا، اور کچھ یہی حال ارمان اور اس کی باقی فیملی کا بھی تھا۔ اینی، تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ ہادی سچ میں کسی کیفیت میں تھا۔ سچ کہتے ہیں سانپ کو جتنا مرضی دودھ پلاؤ اور ڈسنا اس کی فطرت میں ہوتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ہمیں یہ تصویریں دکھاؤ گے اور ہم یقین کر لیں گے کہ ارمان بد کردار ہے؟ اینی نے اس کے گرد چکر کاٹتے کہا۔ سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ہمیں ارمان پر پورا یقین ہے، اینی نے اپنے سینے پر دستک دیتے کہا۔ دھیرے قدم چلتی چلتی وہ علیشا کے مقابل کھڑی ہوئی، جو آنکھوں میں نفرت لیے اسے دیکھ رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹاخ کی آواز سے حال گونج اٹھا۔ علیشا کا چہرہ اینی کے تھپڑ سے سرخ پڑ چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ علیشا اس کو مارنے کے لیے جھپٹی۔ اینی نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی تھام کر مروڑا اور کمر سے لگایا۔ نا 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 علیشا ڈیئر، یہ غلطی نہ کرنا۔ ہم پر ہاتھ اٹھا تو کبھی سلامت نہیں بچے گا۔ علیشا درد سے کراہی۔ رہی بات ارمان کی، تو کل ساری رات وہ ہمارے ساتھ تھا، اینی نے سبھی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری گندی نظریں کب سے مان پر ہیں؟ کیا ہم نہیں جانتے؟ علیشا ڈیئر، بیٹر لک نیکسٹ ٹائم، اینی نے کہتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ اوندھے منہ زمین پر گری۔ اور تم؟ اینی نے علیشا سے دو ہاتھ کر کے ہادی کی طرف دیکھا۔ جو ہم نے تصویریں دیکھی ہم جانتے ہیں وہ سبھی سچی ہیں، پر پھر بھی ہم مان کے ساتھ ہیں۔ تو کیا ہوا اگر اس کے گھر والوں کو اس پر یقین نہیں؟ ان کی تو فطرت ہی شکی مزاج ہے، پر ہمیں اپنے مان پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اینی نے ارمان کا ہاتھ تھامتے سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا، اور ارمان کو معتبر کر گئی۔ اینی تم پچھتاؤ گی۔ ہادی چبا چبا کر بولا۔ وی ول سی۔ ابھی کے لیے وہ رہا دروازہ، نکلو یہاں سے، اور آئندہ یہاں قدم مت رکھنا، ورنہ تمہارے کزن ہونے کا بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ اینی نے اسے اشارہ کرتے ہوئے نکلنے کا کہا۔ اتنی بے عزتی پر وہ پیر پٹکتا نکلتا چلا گیا۔ سبھی دم سادے کھڑے تھے۔ ارمان نے سب کو تمام حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، اور سچ مانتے آتے ہی سب اس سے معافی مانگنے لگے، پر وہ چپ چاپ اوپر چلا گیا۔ سب ہی اپنے کیے پر پشیمان تھے۔ رات کو جب اینی کمرے میں آئی تو ارمان نے جھٹ اسے گلے لگایا۔ تھینک یو سو مچ، اس نے جذبات سے لبریز آواز میں کہا۔ کس لیے؟ اینی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میرا یقین کرنے کے لیے۔ جب میرے سارے اپنے میرے خلاف تھے تو صرف تم تھی جس نے میرا یقین کیا، مجھے معتبر کیا، مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ ارمان نے اینی کے ماتھے پر لب رکھتے کہا۔ مان، تمہیں شکریہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر ہماری جگہ تم ہوتے تم بھی یہی کرتے، اور ہمارا ماننا ہے کہ اگر رشتے میں بھروسہ نہ ہو تو رشتہ خالص نہیں ہوتا۔ اینی نے ارمان کا چہرہ ہاتھوں کے پھیلے میں تھامتے کہا۔ کتنا یقین ہے مجھ پر؟ ارمان نے آنکھوں میں آس لیے پوچھا۔ خود سے زیادہ، اینی نے جواب نے اسے سرشار کیا۔ اور محبت؟ ارمان کی آنکھوں میں جگنو تیر رہے تھے۔ سوچ کے بتائیں گے؟ اینی نے شریر لہجے میں کہا۔ ارمان اس کا جواب جانتا تھا، تبھی اسے اٹھا کر خوشی سے گھما ڈالا۔ ہم ابھی بھی تم سے ناراض ہیں، اینی نے مصنوعی منہ پھلاتے کہا، تو ارمان کو جی بھر کر اس پر پیار آیا۔ تو جناب کی ناراضگی کیسے دور ہوگی؟ یہ تو تمہیں پتہ ہوگا، اینی نے ناچ چھڑاتے کہا۔ اچھا؟ وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ کمرے میں دونوں کی کھلکھلاہٹیں گونج رہی تھی، اور آنے والا وقت انہیں دیکھتا اداسی سے مسکرا دیا۔ اریبہ یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھی عابد کے ساتھ نوٹس بنا رہی تھی جب ارہم غصے سے چلتا اس کے سر پر پہنچا۔ اریبہ اٹھو، اٹھو یہاں سے، ارہم غصے سے ایک ایک لفظ چباتے بولا، جبکہ اس کی کڑی نظریں عابد پر تھیں۔ ارہم تمہیں نظر نہیں آ رہا میں کام کر رہی ہوں، جاؤ یہاں سے۔ ارہم تو اس کے اجنبی لہجے پر بھونچکا رہ گیا۔ اریبہ، اس نے غصے سے اس کا نام لیا۔ اریبہ نے انسنا کر دیا، جبکہ وہ عابد بیچارے کو گھورتا وہاں سے ہٹ کر سامنے درخت کے پاس چلا گیا۔ جب رائمہ اسے بلا رہی تھی، ارہم خود کی حالت سے انجان تھا کہ اس اریبہ کو کسی دوسرے کے ساتھ دیکھ کر کیوں جیلسی ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی رائمہ کو نہیں ٹوکا تھا، نہ اسے فرق پڑتا تھا، پھر اریبہ کی باری کیوں؟ اچھے لگ رہے ہیں نا ساتھ میں دونوں؟ اس نے اپنے ساتھ دیکھا تو اینی کھڑی سامنے اریبہ اور عابد کو دیکھ رہی تھی۔ بالکل نہیں، ارہم جلے لہجے میں بولا۔ ارے کیوں دیکھوں، دونوں کتنے سویٹ لگ رہے ہیں، اور ویسے بھی لڑکیاں سافٹ اسپوکن لڑکوں کو زیادہ توجہ دیتی ہیں۔ اینی نے اس کا دل جلایا۔ ارہم جلتے بنتے وہاں سے نکل گیا۔ دھواں اڑ رہا ہے، اس نے ہنستے ہوئے خود سے کہا۔ آج حویلی میں ارمان کی بزنس ڈیل کی کامیابی پر پارٹی تھی۔ حویلی کی رونق دیکھنے لائق تھی، کیوں نہ؟ آخر ارمان شاہ کوئی عام بندہ تھوڑی تھا، کامیاب بزنس ٹائکون۔ لڑکیاں مرتی تھیں اس کے ڈمپل پر، مگر اسے کہاں پرواہ تھی؟ اس کا دل تو اس کی ہیزل گرین آنکھوں والی سویٹ ہارٹ کے لیے دھڑکتا تھا، اور آج اس نے اینی کی ناراضگی دور کرنے کا بہت اچھا پلان بنایا تھا، جسے یقیناً وہ مان جاتی، جبکہ باقی سب دیکھتے رہ جاتے۔ اینی آج ریڈ باربی فراک پہنے، بالوں کو لوز کرل کیے، اوپر سے ریڈ لپسٹک لگائے ارمان کی دنیا تہ و بالا کرنے ٹھان چکی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی کسی پریوں کا گمان ہو رہا تھا، اوپر سے ستم ڈھاتی ہیزل گرین آنکھوں جو دیکھتے ہی لوگ چاروں شانے چت ہو جاتے۔ اریبہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو بے ساختہ ماشاء اللہ کہا۔ واہ، آج تو ارمان بھائی گئے کام سے، اریبہ نے لہک کر کہا، تو اینی نے اس کو گھور کر دیکھا۔
آج تو تم نے بھی ارم کے دل پر بجلیاں گرانے کی ٹھانی ہے، اینی نے اریبہ کی تیاری دیکھتے کہا، جس نے اس وقت پستہ کلر کی لانگ فراک پہنی تھی، ساتھ ہم رنگ دوپٹہ بیلٹ کے ساتھ سیٹ کیا تھا، اوپر سے اس کا من موہنہ روپ۔ اینی کو وہ کوئی گڑیا لگی۔ اینی آپ بھی نا؟ اریبہ شرم سے دوہری ہوئی۔ صحیح تو کہہ رہی ہوں، ویسے بھی آج کل محترمہ عابد صاحب سے جیلس ہوتے ہیں کیا سچ میں؟ اریبہ نے منہ کھولے پوچھا۔ وہ تو بس اینی کے کہے پر عمل کر رہی تھی۔ جی جناب، ماہ بدولت نے خود اس کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے، اینی نے شریر لہجے میں کہا، تو دونوں کھلکھلا کر ہنس دی۔ چلو نیچے چلیں، میرا ویٹ کر رہا ہوگا، اینی نے اریبہ کو کھینچتے کہا، تو وہ ہنس کر نیچے چل دی۔ نیچے پارٹی اپنے زوروں پر تھی، جہاں حویلی کے خواتین ایک طرف بزنس مینس کی بیویوں اور لڑکیوں سے مل رہی تھی، تو وہیں دوسری طرف مرد حضرات بزنس کی بات ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے۔ ارمان ایک کونے میں کھڑا دبیر کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، ساتھ ہی نظریں ادھر ادھر اپنی رکی چاہ کو تلاش کری تھی۔ بھائی ہم پر بھی نظر کرم کر لو، بھابھی کو پھر ڈھونڈ لینا۔ دبیر نے اسے چھیڑا تو اس نے گھور کر دیکھا۔ وہ آج بلیک پینٹ کوٹ میں نفاست سے بال سجائے ڈمپل کی نمائش کرتا لڑکیوں کو کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ بیٹا تو شادی شدہ ہے، پھر بھی یہ لڑکیاں تجھے گھور رہی ہیں، بھابھی کو پتہ چلا نا تو ان کی آنکھیں نکال دیں گی۔ ارمان نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ ہیلو اینیمی، اجنبی پکار پر وہ پیچھے مڑا تو سائم دورانی کو دیکھ کر اس کا مزہ کرکرا ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارمان نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ مشہور بزنس مین میں ہم بھی شامل ہیں جناب، اس لیے ہمیں بھی بلایا گیا ہے۔ سائم نے اس کے موڈ کا ستیہ ناز کیا۔ ویسے تمہیں پروجیکٹ ہار کر کیسا لگا؟ ارمان نے مصنوعی ہمدردی سے پوچھا تو وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا کہ ارمان سیڑھیوں کی طرف متوجہ ہوا، جہاں اینی دونوں ہاتھوں سے اپنا باربی فراک پکڑے سہج کا قدم اٹھاتی ارمان کو دنیا جہاں سے غافل کر گئی۔ وہ اتر کر نیچے آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے آنکھیں گھماتے اس کے بال بالکل سامنے قریب سے ہوتے ہوئے نکل گئی۔ ارمان اس کی خوشبو کے حصار میں جیسے جکڑ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ گئی ارمان ہوش میں آیا۔ بھائی تیری ہے، بعد میں دیکھ لینا۔ دبیر کی بات پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اس کی نظر جو ہی سائم پر پڑی تو اسے اینی کو تکتے پایا۔ ہے یو، اگر اسی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو آنکھیں نوچ لوں گا۔ سو بیٹا پارٹی انجوائے کر، یہ نہ ہو میرے ہاتھوں تو ضائع ہو جائے۔ ارمان نے اس کا کالر جھپٹ کر کہتے جھٹکے سے چھوڑا۔ سب باتوں میں مصروف تھے جب اچانک لائٹس آف ہوئی۔ ارمان اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں چلتا ہوا آیا۔ اٹ از فار مائی لولی وائف۔ ارمان نے گانا شروع کیا۔ کہہ دینا چھوٹی موٹی غلطیاں کو معاف، اتنا سا بس احسان کر دے۔ ارمان نے اینی کے آگے آتے ہی کان پکڑتے کہا، تو جو ہے ناراض میری سانس نہ چلے، مان جا تو جنہیں یہ آسان کر دے۔ ارمان نے اس کے گرد چکر کاٹتے کہا، تو کھلوے دل کو اور لے لے تلاشی، کوئی بھی ملے گا نہ تیرے سوا تیرے سوا۔ ارمان نے دونوں ہاتھوں سے اپنا کوٹ کھولتے اینی کو کہا۔ سب دم سادے ان کا یہ انداز دیکھ رہے تھے۔ لڑکیاں تو ارمان کے صدقے والی جا رہی تھی، اور اینی اس کے اتنے خوبصورت اظہار پر چاہ کر بھی اسے ناراض نہ رہ سکی اور دل کھول کر مسکرا دی۔ تیری آنکھوں میں دکھتا ہے جو پیار مجھے، تیری آنکھوں میں بھی تجھے دکھتا ہے کیا۔ ارمان نے دونوں ہاتھوں کو دبائے پائیں گھما کر اسٹیپ کرتے اینی سے پوچھا، میری آنکھوں میں بھی تجھ کو دکھتا ہے کیا۔ اینی نے ارمان کے انداز پر مسکرائی اور آگے سے گانے لگی۔ بھر کے رکھتی ہوں جب میں دکھے اپنے بول، کتنا تو مانگے ادھار، بنا بیاس کے بندی تو مانگے تو صحیح۔ اینی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، بیٹا ہے غصہ تیری ناک پر، ایسے دھوکہ دیا تجھے میں نے چھوڑ دیا جیسے۔ اینی کو اس کے ارمان سے بچپن کی جدائی یاد آئی تو آنکھوں میں نمکین پانی لیے ناراض لہجے میں کہا، مر کے بھی چھوڑوں نا، تو مانے گا کیسے۔ اینی نے منہ بنا کر کہا۔ ارمان اس کی لائن پر تڑپ کر آگے آیا اور اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے منا لیا۔ نکالنا زبان سے ایسے مرنے کی بات، ارمان نے گھورتے کہا، پیار ایسے کروں گا کہ تو دے گی شاباشی، مثال میں دوں گا تمہیں پیار کی طرح۔ ارمان نے گانے کے بول بولتے اینی کو ہوا میں گھماتے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ سب انہیں رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اینی اور ارمان دونوں نے آگے پیچھے ایک ساتھ اسٹیپ کرتے کہا، تیری آنکھوں میں دکھتا جو پیار مجھے، میری آنکھوں میں بھی تجھے دکھتا ہے کیا۔ ارمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، تو بولنا مجھے کچھ اور میں سنتی رہوں، ایسے پیار کرتے کرتے دنیا کو چھوڑ دوں۔ اینی نے اس کی کالر ٹھیک کر کے اینڈ پر اس کے گال پر لب رکھتے کہا تو وہ اسٹل ہوا اور باقی سب بھی۔ دونوں نے ہوش میں آتے گانے کے آخری بل بولتے گانا ختم کیا تو ہال تالیاں سے گونج اٹھا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے کھلے دل سے مسکرا رہے تھے۔ کوئی اور بھی تھا جسے ان کی مسکراہٹ کو حسد اور جلن کی نگاہ سے دیکھا تھا، اور یہ بری نظر انہیں لگ چکی تھی۔ قسمت نے دکھ سے انہیں دیکھا اور وقت آگے گزر گیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا سو گزر رہا تھا۔ ارمان اور اینی کی شادی کو 8 ماہ ہو چکے تھے۔ اینی اریبہ اور عابد کے ساتھ گراؤنڈ میں بیٹھی کچھ ڈسکس کر رہی تھی جب وہاں سے ارحم کا گزر ہوا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ بظاہر تو اس نے نارمل انداز میں ان سے پوچھا، مگر اندر اریبہ کو کسی اور کے ساتھ بیٹھا دیکھ بھابڑ چل رہے تھے۔ وہ تینوں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کچھ خاص پلان کر رہے تھے؟ اینی نے مزے سے کہا۔ کیا؟ ارحم نے ناسمجھی سے پوچھا۔
گھر چلو، گھر چل کے پتہ چل جائے گا ایسا بھی کیا ہے جو یہاں نہیں پتہ چل سکتا، ارحم بے چینی سے بولا۔ یہ بات کی چہرے کی مسکراہٹ اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا رائمہ کہیں سے نمودار ہوئی اور اسے کھینچتے ہوئے لے گئی۔ یہ تو گیا کام سے، اینی کے کہنے پر تینوں کا مشترکہ کہکہا گونجا۔ ارمان آفس میں بیٹھا اگلی ہونے والی میٹنگ کی فائل چیک کر رہا تھا جب واچ مین آ کر اسے ایک خاکی لفافہ دے گیا۔ اس نے جیسے ہی وہ کھولا تو اینی اور سائم دورانی ایک ساتھ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے کی پکس تھیں۔ ارمان کا تصویریں دیکھ کر غصے کا کراغ بڑھا۔ نہیں، یہ کسی نے مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اینی کا بھلا کیا کام ہو سکتا ہے سائم کے ساتھ؟ اس نے لائٹر سے وہ تصویریں جلائیں اور انہیں ڈسٹ بن کی زینت بنایا۔ حویلی میں کافی چہل پہل تھی۔ آج کوئی خاص مہمان آ رہا ہے کیا بھابھی؟ ارحم نے مزے سے پوچھا۔ اینی اس کی آگے ہونے والی حالت کا سوچ کر ہنس دی۔ ہاں، بہت خاص مہمان، بلکہ مہمان آ چکے ہیں، گیسٹ روم میں ہیں۔ اینی کے بتانے پر ارمان اچک کر گیسٹ روم کی کھڑکی سے اندر جھانکنے لگا۔ ایسے بھی کون سے مہمان ہیں؟ جیسے ہی اس کی نظر عباد پر پڑی اس کی ساری شوخی ہوا گئی اور وہ بت بنا اسے دیکھنے لگا۔ آنکھیں حیرت سے پھٹ چکی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ وہی جو ایک شریف لڑکے کو کرنا چاہیے۔ ارحم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب لڑکی کا شرافت سے ہاتھ مانگنے آنا چاہیے؟ ارحم کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کس کا رشتہ لایا ہے؟ اس نے دل میں شدت سے اپنے شک کی نفی کی۔ مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ اریبہ کا یہ سننا تھا کہ اس نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ ابھی تو اس نے اپنی فیلنگ کو سمجھنا شروع کیا تھا اور امتحان پہلے ہی آ کھڑا ہوا۔ ہم تو پہلے اریبہ کے رشتے کے لیے تمہارا نام سجیسٹ کرنے لگے تھے، اینی نے سنسنی لہجے میں کہا۔ ارحم کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ تو پھر کیا نہیں؟ ارحم نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، تم کون سا اریبہ سے پیار کرتے ہو؟ پھر مجھے اریبہ نے بتایا کہ تمہیں تو رائمہ پسند ہے۔ خیر، تم نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، یہ بات ہماری نظر میں وہ لڑکا ہے جو اریبہ کو رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ محبت بھی دے گا۔ ارحم کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگیں۔ اس نے زور سے کھڑکی کو پکڑا۔ ہم نے عباد کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت دیکھی ہے۔ اینی کی بات پر ارحم کا دل کیا عباد کی آنکھیں نوچ لے، جن سے اس نے اریبہ کو دیکھنے کی جرت کی۔ آج تو اس کا رشتہ بھی پکا ہو جائے گا۔ وہ سب کو بہت پسند آیا اور بس یہ سننا تھا کہ ارحم کی برداشت جواب دے گی۔ وہ غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ بے چینی اس کے انگ انگ سے واضح تھی۔ پیار کرتے ہو نا اریبہ سے؟ اینی کی آواز پر اس کے قدم تھمے۔ جلن ہوتی ہے نا اسے کسی دوسرے کے ساتھ سوچتے ہوئے بھی؟ تو سوچو اس لڑکی کا کیا حال ہوگا جو تم سے محبت کرتے ہوئے بھی تمہاری جلی کٹی باتیں سنتی ہے، تمہیں کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھتی ہے۔ تم نے اسے پل پل کتنا تڑپایا، اندازہ بھی ہے تمہیں؟ اینی کی باتیں سن کر وہ ششدر رہ گیا۔ کیا اریبہ بھی اسے پیار کرتی تھی؟ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اس کی اسائنمنٹ بنا دیا کرتی تھی، اسے ہر بات شیئر کرتی، رات کو لیٹ آنے پر اسے کافی بنا کر دیا کرتی، مگر رائمہ کے آنے کے بعد تو وہ اسے فراموشی کر بیٹھا تھا۔ اسے شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تو سب صاف نظر آنے لگا۔ اریبہ کی محبت نے اس کا دل اپنی طرف مائل کر لیا تھا۔ اب تو وہ اسے شدت بھری محبت کرنے لگا تھا۔ اگر اب بھی تم نے اسٹینڈ نہ لیا تو اریبہ کی شادی ہم خود عباد سے کرائیں گے۔ اینی اسے وارن کرتی چلی گئی۔ عباد سے جیلس تو وہ تب بھی ہوتا تھا جب اسے اپنی فیلنگس کا نہیں پتہ تھا، اور اب یہ جاننے کے بعد کہ وہ کسی شدت سے اریبہ کو چاہتا ہے، اس کو کسی اور کا کیسے ہونے دیتا۔ کچھ دن بعد ارمان کو ابھی بھی مسلسل کوئی اینی اور سائم کی پکچرز بھیج رہا تھا، اور آج تو اینی بھی لیٹ گھر آئی تھی اور اس سے پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اینی جب کمرے میں آئی تو ارمان کو صوفے پہ بیٹھا دیکھا جو ایک ہاتھ سے لیمپ آف کر رہا تھا۔ مان، کیا ہوا، آج ڈنر بھی نہیں کیا تم نے؟ اینی نے تشویش سے پوچھا۔ ویسے ہی دل نہیں کیا، تم بتاؤ کہاں گئی تھی؟ ارمان نے نارمل لہجے میں پوچھا۔ ہمیں ایک ضروری کام تھا اس لیے دیر ہو گئی، اینی نے مصروف لہجے میں کہا۔ ہاں، ایسا کیا ضروری کام تھا؟ ارمان نے سرسری سے پوچھا۔ کیا ہوا مان، تم نے پہلے تو کبھی نہیں پوچھا؟ اینی نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا، اگر تم بتانا نہیں چاہتی تو اٹس اوکے۔ ارمان کہتا ہوا بالکنی میں چلا گیا۔ اینی اس کا مسترب انداز دیکھتی رہ گئی۔ کچھ تو تھا جو اس کی نظروں سے چھپا تھا، مگر کیا؟ یہ کمرے کا منظر تھا جہاں ثانیہ اور اینی بیٹھی ارمان کی سرپرائز برتھڈے کی پلاننگ کر رہی تھی، جس میں ابھی ایک ہفتہ تھا۔ دبیر بھی ان کے ساتھ کال پر موجود تھا۔ سب کام اس طرح سے کرنا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اینی نے ان کو رازداری سے کہا۔ جب سے اس نے سنا تھا کہ ارمان نے اس کے جانے کے بعد سے اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کیا، وہ اسی سرپرائز برتھ ڈے پلان کر رہی تھی، اور اس سرپرائز کا علم صرف ثانیہ اور دبیر کو تھا۔ دبیر کی کال کٹ گئی تو ثانیہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تو ڈیئر بھابھی کیا کر دیں گے آپ بھائی کو؟ اینی کو سوچ کر مسکرائی۔ بہت خاص جو آج تک ہم نے تمہارے بھائی کو نہیں دیا۔ مطلب؟ ثانیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب اظہار محبت جو آج تک ہم اس سے کر نہیں پائے، مگر اس کی سالگرہ کے دن کریں گے۔ اینی کی آنکھیں ارمان کی محبت سے لبریز تھی۔ ثانیہ نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا کہ انہیں کسی کی نظر نہ لگے، مگر دیر ہو چکی تھی، نظر تو لگ چکی تھی، وہ بھی بہت بری۔ سب بڑے لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب ارحم دادا جان کے سامنے بیٹھا۔ دادا جان چونکے۔ دادا جان، میں اریبہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اسے کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا۔
اور ہم نے ان کی نظروں میں دیکھتے کہا جو خود حیران تھے، برخوردار تم پہلے 2 دفعہ منع کر چکے ہو، اب اقرار کا مقصد؟ دادا جان دل سے خوش تھے مگر پوچھنا فرض سمجھا۔ پاگل تھا میں، اب مان تو گیا ہوں، پلیز اریبہ کو مجھے دے دیں، اس نے معصومیت سے کہا تو سب ہنس دیے۔ تو ٹھیک ہے، لاؤ بھائی انگوٹھیاں، دادا جان نے سلیمہ بیگم کو کہا تو وہ انگوٹھیاں لینے گئی، جبکہ اریبہ تو سب ناسمجھی کی کیفیت میں دیکھ رہی تھی۔ تو کیا اس نے اپنی محبت پالی تھی؟ اس نے تشکر بھری نم آنکھوں سے عینی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں چپک کر شکریہ قبول کیا۔ آنن فانن سب کے سامنے انہوں نے ایک دوسرے کو رنگز پہنائیں تو سب خوشی خوشی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ ارمان آج کسی بزنس ڈیل کے سلسلے میں فراری ہوٹل آیا تھا۔ جو ہی اس نے ڈیلز کو الوداع کیا، اس کی نظر سامنے ٹیبل پر بیٹھی اینی اور سائم دورانی پر پڑی۔ یہ دیکھ کے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئی جا رہی تھی۔ تمہیں تو کیا وہ تصویریں سچی تھی؟ اس نے بغور ان دونوں کو دیکھا۔ اینی کے تاثرات سنجیدہ تھے جبکہ سائم کی تو آج چھپی نرالی تھی۔ وہ غصے سے تن فن کرتا ان کے سروں پر پہنچا۔ اینی اسے دیکھ کر صرف ایک پل کو حیران ہوئی اور اس کے ایک لمحے میں اس نے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ اینی تم یہاں کیا کری ہو؟ ارمان نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ ہم یونی سے یہاں لنچ کے لیے آئے تھے اور مجھے سائم مل گئے۔ ارے بیٹھو نا ارمان، اینی نے بتاتے ہوئے ساتھ اسے بیٹھنے کی آفر کی۔ نہیں، میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے، ارمان نے اینی کو دیکھتے کہا تو وہ سر ہلاتی اٹھ گئی۔ سی یو سون، اینی سائم کے خوش آئند لہجے پر ارمان نے اسے خود آشام نظروں سے نوازا اور اینی کو لیے چل دیا۔ ان کے جانے کے بعد سائم کے چہرے پر شاطر مسکراہٹ تھی۔ صرف 2 دن ارمان شاہ، پھر اینی کو میں تم سے چھین لوں گا اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے، ہا ہا ہا۔ مان کیا بات ہے؟ اینی نے اسے خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ وہ کچھ عرصے سے خاموش رہنے لگا تھا۔ تو تمہیں میرے خاموش رہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ارمان نے دریافت کیا۔ آف کورس پڑتا ہے مان، تم میرے شوہر ہو۔ او میں شوہر ہوں اس لیے پڑتا ہے؟ ارمان نے سر جھٹکا۔ مان کیا تم وجہ بتاؤ گے کیوں اس طرح بیہیو کر رہے ہو؟ فائن، مجھے تمہارے سائم سے ملنا نہیں پسند، آئندہ اس سے دور رہنا، وہ اچھا شخص نہیں ہے، ارمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کچھ پل اینی اس کے تاثرات جانچتی رہی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں نہیں پسند تو نہیں ملیں گے۔ اینی اور اریبہ چھت پر کھلی ہوا میں آئے تھے۔ تھینک یو سو مچ بھابھی، اگر آپ نہ ہوتی تو ارم کبھی میرا نہیں ہوتا، میں کبھی ہمت نہ کرتی اور ارم کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتی۔ اریبہ نے نم لہجے میں اینی کا شکریہ ادا کیا۔ ہم نے تو تمہیں صرف راہ دکھائی تھی، باقی کام تو تم نے خود کیا ڈیئر، اور یہ بات کو پلان میں شامل بھی تو تم نے اپنے کیا تھا۔ یس مائی ڈیئر، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اینی نے آنکھ مار کے کہا تو دونوں ہنس دی۔ اچھا تو یہ بات ہے، مطلب آپ لوگوں نے مل کر مجھے الو بنایا؟ پیچھے سے ارم مصنوعی غصے سے بولا۔ اب بنے بنائے کو کیا بنانا؟ اینی نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ بھابھی دیٹس ناٹ فیئر، اریبہ تم چلو مجھے کافی بنا کر دو، اور ہم نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے کہا تو وہ فوراً سے پہلے نیچے بھاگی اور ارم اس کے پیچھے۔ اینی نے انہیں جاتے دیکھا تو سنجیدہ ہو کر چاند کو دیکھنے لگی۔ اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ کا نام و نشان نہیں تھا، سب سیٹ ہو چکا تھا۔ اریبہ اور ارم کو اس نے ملا دیا تھا۔ احمد شاہ اور رقیہ امی اس سے خوش تھی، اس نے سب ٹھیک کر دیا تھا، مگر اس کا مقصد، ہاں وہ جان گئی تھی اس کی ماں کا اصل قاتل کون ہے، اور یہی اسے سزا دینے میں وہ سوچ میں پڑ جاتی کہ اس کا گھنونا چہرہ حویلی کی بنیادیں ہلا دے گا۔ وہ اسی سوچ میں تھی جب ثانیہ آئی۔ بھابھی پرسوں بھائی کا برتھ ڈے ہے، گفٹ لیا آپ نے؟ نہیں، کل لینا ہے، ہم تمہارے اور دبیر کے ساتھ جا کر ہی لیں گے۔ اوکے بھابھی، لیکن آپ پرسوں ڈریس میری مرضی کا پہنیں گی؟ کیوں بھائی، کوئی خاص بات؟ نہیں، بس آپ پرومس کریں۔ اوکے اوکے، اینی نے ہتھیار ڈالے۔ اینی ثانیہ اور دبیر کے ساتھ شاپنگ مال میں گفٹ لینے آئی تھی۔ ان سب نے تقریباً اپنے اپنے تحفے لے لیے تھے۔ بھابھی آپ اور دبیر کیفے میں جائیں، میں بس ابھی آئی۔ جا کہاں رہی ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، اینی نے کہا۔ نہیں نہ بھائی، دبیر تم لے کے جاؤ انہیں۔ اوکے، یور وش، ایز یور وش۔ اوکے، یور وش از مائی کمانڈ ڈیئر، دبیر نے ثانیہ کے آگے جھک کر کہا تو وہ چھینپ گئی۔ اب جاؤ بھی، اس کے اتنا کہنے پر دبیر کے ساتھ کیفے میں آ گیا اینی کو لے کر۔ کلک کی آواز پر اینی چونکی۔ کیا ہوا بھابھی؟ اینی کو ادھر ادھر دیکھتے پا کر دبیر نے پوچھا۔ ہمیں لگا کسی نے ہماری فوٹو کلک کی ہے، اینی نے تشویش سے کہا۔ دبیر نے بھی ادھر ادھر دیکھا مگر کسی کو متوجہ نہ پا کر سر جھٹک گیا۔ اتنی دیر میں ثانیہ آ گئی، انہوں نے لنچ آرڈر کیا۔ آج آسمان پر کالی گھٹائیں طوفان کے آنے کا پیش خیمہ تھی، سورج بھی کالے بادلوں تلے چھپ گیا تھا۔ آج ارمان کی سالگرہ تھی جو صرف ثانیہ اور اینی کو ہی یاد تھی۔ ثانیہ تمہارا جانا ضروری ہے، ہم اکیلے تیاری کیسے کریں گے؟ بھابھی سب کے ساتھ اگر میں نہ گئی تو انہیں شک ہو جائے گا، آج سبھی کی دعوت تھی، دادا جان کے دوست کی طرف تو سب نکلنے والے تھے۔ اینی طبیعت کا بہانہ بنا کر رک گئی۔ اور ویسے بھی دبیر ہوگا نا، اب اس پر سب چھوڑ دو اور سیدھا 1 گھنٹے میں پارلر نکل جانا۔ ٹھیک ہے، اینی نے ہتھیار ڈالے۔ پارلر میں پہنچ کر اس نے 1.5 گھنٹے میں تیاری مکمل کر لی تھی۔ اس نے جو ہی آئینے میں دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ لال ساڑی میں متناسب سراپا آگ لگا رہا تھا، ہیزل گرین آنکھوں کو اسموکی میک اپ کیے، پلکوں پر مسکارے کا بوجھ لیے جھکی پلکیں،
بلو ڈرائی ہوئے سنہری بال، اوپر سے دم ڈھاتے بلڈ ریڈ لپس، مستقرن کے ایک قیامت لگ رہی تھی وہ۔ میم آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اپنی نظر اتاریے گا ورنہ آپ کو پکا کسی کی نظر لگ جائے گی، پالا والی نے اس کے قاتلانہ حسینہ والی روپ کو دیکھ کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ تو ارمان شاہ ہم تیار ہیں اظہار محبت کے لیے، اس عرصے میں تم نے اپنی بے انتہا محبت کا یقین دیا تم نے ہمیں، اب ہم چاہیں بھی تو خود کو تمہاری محبت کے حصار سے نہیں نکال پائیں گے۔ اینی کے چہرے پر آج دل فریب چمک تھی۔ دبیر اسے لینے آیا تو اینی باہر آ گئی۔ اوہو بھابھی، ارمان تو آج گیا کام سے، دبیر نے شریر لہجے میں کہا تو وہ جھینپ دی۔ اس کے بعد وہ دونوں گھر پہنچے اور فائنل ڈیکوریشن کی۔ ارمان بزنس میٹنگ میں تھا جب اسے اینی اور دبیر کے ایک ساتھ پک موصول ہوئی۔ نیچے کی تحریر پڑھتے ہی غصے سے اس کی نسیں پھٹنے لگی، جہاں لکھا تھا سائم کے بعد اب تمہاری بیوی تمہارے خاندان سے بدلے کے لیے تمہاری بہنوئی کی شامیں رنگین کری ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور میٹنگ سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے حویلی فون کر کے اینی کا پوچھا، اینی حویلی میں ہے؟ اس نے ملازمت سے فریاد کیا تو اس کے انکار پر اس کی آنکھیں لہو چھلکانے لگی۔ اینی جیسے ہی دبیر کے ساتھ حویلی پہنچی اس کا فون بجا۔ اس نے دبیر کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ہیلو، ہاں ثانیہ بھابھی ہم بس پہنچنے والے ہیں، ہاں تیاریاں ہو گئی ہیں، آ جاؤ۔ وہ اندر پہنچی تو ایک دفعہ پھر فون بج اٹھا۔ اینی کہاں ہو تم؟ ارمان کا لہجہ سرسراتا سا تھا۔ ہم حویلی ہی ہیں۔ کیوں؟ اس کے جھوٹ پر ارمان نے لب بھینچے اور کال کاٹ دی۔ وہ بس حویلی پہنچنے والا تھا، ساری تیاریاں ہو گئی۔ دبیر، جی بھابھی بس یہ دیکھ لیں۔ اس نے اپنا فون آگے بڑھایا تو وہ میوزک دیکھنے لگی۔ جب پیچھے سے انہیں تالیوں کی آواز آئی وہ دونوں چونک کر پیچھے مڑے۔ ارمان ان دونوں کو تنزیہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ ارمان تم؟ دبیر حیرت سے بولا۔ اسے ارمان کی اتنی جلدی آنے کی امید نہیں تھی، کیونکہ ابھی تو حویلی والے اور ثانیہ بھی نہیں پہنچے تھے۔ جی میں، کیوں تم مجھے اس ٹائم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے؟ ارمان نے چپتے لہجے میں پوچھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تو پھر کیسا ہے؟ اور تم سب کی غیر موجودگی میں میری بیوی کے ساتھ تنہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارمان کیا مطلب اس بات کا؟ دبیر کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی۔ ارمان نے اینی کو اوپر سے نیچے تک سجا سمرا دیکھا تو جی بھر کر پیش آیا۔ تم کبھی میرے لیے تو اتنا سجی سمری نہیں، اور میرے پیٹھ پیچھے؟ ارمان، اینی نے لب بھینچ کر اس کا نام لیا۔ وہ سب سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ کیا ارمان؟ ہاں تم اپنے بدلے میں اتنی اندھی ہو گئی کہ میری محبت کی پرواہ نہ کی، اور میری ہی بہن کے شوہر کے ساتھ؟ اس نے ایک ایک لفظ چباتے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اینی لڑکھڑائی۔ پیچھے سے حویلی میں سب آ گئے تھے۔ ثانیہ بھی سب سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ کیوں دیا مجھے دھوکہ؟ بتاؤ مجھے، ارمان نے اینی کے دونوں بازو دبوچتے کہا، جو یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتی جا رہی تھی انتہائی بے یقینی سے۔ بھائی چھوڑے انہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ثانیہ اسے چھڑاتے ہوئے، چھوڑو ثانیہ، یہ میرے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی بھی اجاڑ رہی ہے، دبیر کے ساتھ مل کے اس حویلی میں تنہا ہمارے پیٹھ پیچھے گل چھڑے اڑا رہی ہے۔ بھیا بس کیا بول رہے ہیں آپ؟ ثانیہ چیخی۔ اور تو نے کیا میرے پیٹھ میں چھرا گھونپا؟ ارمان نے دبیر پر مکوں کی برسات کرتے کہا۔ ارمان ایسا کچھ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ اس کی ناک سے خون بہہ نکلا۔ نکل جا میرے گھر سے ابھی، ارمان نے اسے حویلی کی دہلیز پر لا کر پھینکتے ہوئے کہا۔ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے تو بعد میں تیرے ہاتھ پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا، دبیر نے ہاتھ سے اپنا خون صاف کرتے اسے تعصب سے دیکھتے کہا۔ وہ دھیرے قدموں سے اینی کی طرف بڑھا جو سختی کسی کیفیت میں تھی۔ کہاں کمی رہ گئی میری محبت میں؟ ارمان کے لہجے میں کرب تھا۔ میری محبت کا یہ صلہ دیا تم نے مجھے میری خاندان سے بدلہ لے کے جو تمہارا بھی خاندان ہے؟ ارمان نے اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنے سامنے کھڑے کرتے کہا۔ اینی نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چٹاخ کی آواز سے لاؤنج گونج اٹھا۔ ارمان نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو دیکھا۔ بہت بول لیا تم نے اور بہت سن لیا میں نے، اب اور سننے کی گنجائش نہیں بچی، اس نے ایک ایک لفظ چباتے کہا۔ سب تماشائی بنے انہیں دیکھ رہے تھے، کوئی بھی اینی کی حمایت میں نہیں بولا تھا سوائے رقیہ بیگم کے۔ اس نے سب کی نظروں میں اپنے لیے نفرت دیکھی اور ہمت کر کے بولی، دوسروں سے کیا گلہ کرنا جب ہمارے مان نے ہی ہمارا مان توڑ دیا۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی سکرجیاں تھیں، ایک کے بعد ایک آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ثانیہ الگ رو رہی تھی۔ یو نو وٹ، ہم سب کو کہتے تھے کہ جس رشتے میں اعتبار نہیں وہ رشتہ پائیدار نہیں ہوتا، مگر ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے خود کا رشتہ ناپائیدار ہے۔ اینی اپنے پر ہنسی۔ ہم وہاں رہنا ہی نہیں چاہتے جہاں ہمارا اعتبار نہ ہو، ہمیں اسی وقت یہ حویلی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور بدلے کی بات تو تم مت ہی کرو، کیونکہ صرف تمہاری خاطر بدلہ بھول گئے تھے ہم، مگر اب نہیں۔ یہ کہتے ہی اینی حویلی سے نکلنے لگی تو ثانیہ نے اسے روکا۔ بھابھی مت جائیں پلیز، میں بھائی کو بتاتی ہوں، پلیز رک جائیں۔ نہیں ثانیہ، یہ تو اچھا ہوا ہمیں اپنی اہمیت پتہ چل گئی، اس نے دکھ سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ نکلتی ارمان نے غصے سے اس کا بازو جھپٹا اور اسے لیے کمرے میں بڑھنے لگا۔ چھوڑو ارمان، ہمارا ہاتھ چھوڑو، اینی نے غصے سے دھارتے کہا، مگر ارمان نے اس کو کمرے میں لا کر ہی دم لیا۔ اینی نے ایک ایک کر کے کمرے کی سب چیزیں توڑ دی۔ نفرت نے ہمیں تم سے گھٹیا انسان، ارمان نے اس کا منہ دبوچا، اگر ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے اور نکلا تو یاد رکھنا تمہارے گھر میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا، تم ہمارے مان نہیں ہو سکتے۔ اینی نے حیرت سے کہا، تم آج سے ارمان ہو، صرف ارمان، جسے ہمارا رشتہ آج ختم ہوا ویسے ہی ہمارا مان بھی مر گیا اور ہم تمہارے لیے مر گئے۔ ارمان کو اس کی باتوں پر بہت غصہ آیا۔ جو بھی کہو، رہنا تو تمہیں یہیں پڑے گا، وہ بھی ایک قیدی بن کر، تڑپنا ہوگا تمہیں، مگر اس کو یہ نہیں پتا تھا اب تڑپنا اس کا مقدر بن جائے گا۔ ارمان کی انگلیاں اینی کو اپنے منہ سے
غصی محسوس ہو رہی تھی، وہ درد سے سسکی۔ یاد رکھنا معاف نہیں کریں گے ہم تمہیں، تم تو جا رہے ہو مگر ہم نہیں آئیں گے واپس۔ اینی نے ارمان کو باہر بڑھتے دیکھ اذیت سے کہا۔ ارمان ایک پل میں اس تک پہنچا اور اس کی سانسوں پر بند باندھ گیا۔ اس کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ اینی کو لگا وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گی۔ ایک جھٹکے سے اس نے اینی کو دھکا دیا اور کمرے کو لاک کرتا نکلتا چلا گیا۔ اگر وہ پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا تو کبھی جانے کی غلطی نہ کرتا۔ جھٹکا لگنے سے اینی کا پاؤں پھسلا اور شیشے کی ٹیبل سے نوک سے لگا، جس سے اس کا سر اور چہرہ پل میں خون سے بھر گیا۔ اوپر سے نیچے ٹوٹے ہوئے کانچ پر گرے۔ وہ اپنے آپ کو بری طرح زخمی کر گئی۔ اس نے نیچے گرتے ہوئے ہاتھ سے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کی تھی مگر بے سود۔ کمرہ لمحوں میں خون سے بھرتا جا رہا تھا اور اس کی زندگی کی ڈور ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتی جا رہی تھی۔ ارمان کمرے کو لاک کرتے نیچے آیا۔ اب اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نکلتا سب کی نظر اس پر پڑی۔ ارمان کہاں جا رہے ہو؟ محمد شاہ کی خرخت آواز نے اس کے قدم روکے۔ اینی کہاں ہے اور کیا کیا تم نے اس بچی کے ساتھ؟ دادا جان کی دھاڑ پر وہ لمحوں میں مڑا۔ آپ اسی پوتے کی بات کر رہے ہیں جسے اب تک تسلیم نہیں کیا تھا؟ اب وہ آپ کی پوتی ہو گئی؟ ارمان ہمارے عزت کو مت آزماؤ۔ بتاؤ کہاں ہے بچی؟ دادا جان خود آئے۔ کمرے میں لاک ہے وہ۔ یہ کیا گری ہوئی حرکت ہے؟ فوراً سے پہلے جاؤ اور کھولو اسے۔ دادا جان کا بس چلتا تو اسے دو جڑتے۔ جو ان کی پوتی کو کمرے میں بند کر آیا تھا؟ نہیں، وہ وہیں رہے گی، اور اگر کسی نے لاک کھولنے کی کوشش بھی کی تو میرا مرا منہ دیکھے گا۔ ارمان نے ثانیہ کو اوپر بڑھتے دیکھ کر کہا، جس کے قدم اس کی بات پر جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ بہت پچھتائیں گے آپ بھائی، بہت پچھتائیں گے آپ۔ ایک دفعہ تو ان کی بات سنتے خود ہی انہیں مجرم تصور کر کے سزا بھی دے ڈالی۔ اس سے پہلے کہ ثانیہ کچھ کہتی، ارمان حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ میری بات کوئی کیوں نہیں سن رہا آخر؟ ثانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ ثانیہ اپنے کمرے میں جاؤ فوراً۔ سلمیٰ بیگم اس پر غصہ ہوئی۔ ارمان نے اسے سزا دی تو کچھ سوچ کر ہی دی ہوگی، ورنہ وہ کیوں اس پر الزام لگاتا؟ ضرور وہ لڑکی ہمارے گھر کو بکھیرنا چاہتی ہوگی۔ سلمیٰ بیگم نے غصے سے کہا تو بلقیس بیگم اور سلیمہ بیگم نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ ماما مگر ثانیہ کمرے میں جاؤ فوراً، تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ ارہم نے اسے ڈانٹا۔ ارہم تم بھی، تمہارے لیے تو بھابھی نے اتنا کچھ کیا اور تم؟ بس کرو ثانیہ، جو میرے بھائی کے ساتھ سنسیئر نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ثانیہ ان سب کی عقل پر ماتم کرتی کمرے میں چلی گئی۔ محمد شاہ الگ پریشان تھے، انہیں بھی اینی بہت عزیز ہو گئی تھی۔ ان کی نظروں میں کچھ ہفتے پہلے کا منظر تازہ ہوا جب وہ شہر سے واپس آ رہے تھے۔ وہ سڑک کافی سنسان تھی جہاں ان کی گاڑی خراب ہوئی۔ دور دور تک جنگل ہی جنگل تھا۔ شاہ صاحب گاڑی خراب ہو گئی، میکینک کی ضرورت پڑے گی۔ ڈرائیور نے گاڑی چیک کر کے محمد شاہ کو کار کے دروازے پر آ کر اطلاع دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، کچھ اوباش لڑکوں کو جیب ان کے پاس آ کر رکی جو یقیناً ایڈونچر کے لیے آئے تھے اب راہگیر کو تنہا دیکھ لوٹنا چاہ رہے تھے۔ اوے بڈھے چل باہر نکل۔ دو لڑکوں نے ان کے ڈرائیور کو قابو کیا جبکہ ایک لڑکا انہیں زبردستی گاڑی سے نکالنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ کرخت لہجے میں بولے۔ کیوں تو کہیں کا منسٹر لگا ہے؟ سامنے والا لڑکا کمینگی سے بولا۔ دیکھو ہمیں جانے دو ورنہ تم لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ جو کرنا ہے کر لینا مگر ابھی تو سب کچھ نکال جو تیرے پاس ہے، چل نکال، بعد میں تو کسی کو بتانے لائق بچے گا تو بتائے گا نا۔ ان تین لڑکوں کے لیڈر نے بدتمیزی کی تمام حدیں پار کرتے کہا، جس پر اس کے ساتھیوں نے کہکا لگایا۔ اسی چھینا چھپٹی میں اس لڑکے نے محمد شاہ کو دھکا دیا جسے وہ بری طرح لڑکھڑا کر گرنے لگے کہ دو مہربان ہاتھوں نے انہیں تھام لیا۔ انہوں نے اپنے خیر خواہ کو دیکھنا چاہا تو یہ دیکھ کے ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ خیر خواہ کوئی اور نہیں ان کی اپنی پوتی اینی تھی، جو ان چاروں لڑکوں کو بھسم کر دینے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اوہ ہو، بیوٹی ان دا فارسٹ! لیڈر کی خباثت ابھری۔ آواز پر محمد شاہ کو جی بھر کر تاؤ آیا۔ نہ ہنجار زبان سنبھال کر بات کر ورنہ گدی سے کھینچ لیں گے۔ دادا جان کے غصے کا گراف بڑھا تو انہوں نے تمام لحاظ بلائیں طاق رکھ کے کہا، انہیں کہاں گوارا تھا کہ کوئی ان کی عزت کو میری نگاہ سے دیکھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ محمد شاہ نے اینی سے غصے میں تو یاد کیا۔ واہ رے مولا، ہمیں یہاں کوئی منہ نہیں لگاتا اور یہ بڈھا حسینہ لیے گھوم رہا ہے۔ ہٹا سالے کو، ذرا ہم بھی تو اس چکنی کا مزہ چکھیں۔ وہ لڑکا آنکھوں میں ہوس لیے بولا، او ریلی، آؤ۔ اینی نے اسے آفر کی تو وہ برے ارادے لیے اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے محمد شاہ کو دھکا دینا چاہا، اینی نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر مروڑ دیا جو کڑک کی آواز سے ٹوٹا اور وہ چیختے ہوئے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ اپنے دوست کی حالت دیکھ غصے میں اس کی طرف بڑھے تو اینی نے اپنے بلیک بیلٹ ہونے کے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں دھنک کے رکھ دیا۔ اور تو بول ذرا، اسی ہاتھ سے تو نے دھکا دیا تھا نا میرے دادا کو؟ اینی نے اس کے ہاتھ کی ہڈیاں توڑتے کہا، جو رو رو کر اس سے معافی مانگ رہا تھا، مگر اینی تو جنونی ہو کر اسے ماری جا رہی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی میرے دادا کو ہاتھ لگانے کی؟ کیسے لگایا ہاتھ؟ محمد شاہ تو اس کا جنون دیکھتے ششدر رہ گئے۔ پھر انہوں نے ہی اینی کو ٹھنڈا کرتے ہوئے ان لڑکوں کی جان بخشی کرائی۔ اینی انہیں لیے اپنی گاڑی میں آئی جو اس نے پیچھے اتاری تھی۔ کہاں سے سیکھا تم نے یہ سب؟ محمد شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ لندن سے، اسی سنجیدگی سے جواب آیا۔ اس دن محمد شاہ سمجھ گئے تھے بظاہر ان سب سے نفرت کرنے والی لڑکی اندر سے اپنی خونی رشتوں کے لیے کتنی حساس ہے
اور اسی دن سے محمد شاہ کا دل اینی کی طرف سے صاف ہو گیا تھا، بلکہ وہ ان کی فیوریٹ بن گئی تھی، جس کا حویلی میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اور اب محمد شاہ کمرے میں بند ہوئی اینی کے لیے تڑپ رہے تھے، مگر ارمان کی قسم ان کے ہاتھ بند گئی۔ نیچے گرتے ہی اینی کے منہ سے چیخ نکلی۔ جمان جلدی میں نظر انداز کر گیا۔ اتنا خون بہنے کی وجہ سے اینی کو چکر آنا شروع ہو چکے تھے اور پورے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بہت ہمت سے لڑکھڑاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی اور پورا زور لگا کے کھٹکھٹایا، مگر جواب ندارد۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا، اس کے پاس وقت کم تھا۔ وہ گرتے پڑتے اپنے فون کے پاس پہنچی اور کریم صاحب کو کال ملائی۔ بابا جان، دوسری طرف سے رابطہ ہوتے ہی اس نے رندی ہوئی آواز میں اپنے سب سے قریبی محسن کو پکارا۔ آگے سے ان کی آواز میں تڑپ محسوس کر کے وہ زخمی سا مسکرائی۔ بابا جان، اس نے اٹکتے ہوئے کہا، آپ کی قسم پر سر تسلیم خم کر کے ہم اس بے ضمیر حویلی تو آ گئے اور اپنا مقصد یعنی ماما کے اصل قاتل کو بھی ڈھونڈ لیا، مگر جس شخص کو آپ نے ہماری حفاظت کا ذمہ دیا تھا وہ ہماری حفاظت نہ کر سکا۔ اس کی آواز بے ربط تھی، جیسے اتنا بولنے میں پوری جان لگ گئی۔ ہماری بہت خواہش ہے ایک دفعہ آپ کو آخری بار دیکھنے کی، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی وہ تیورا کے نیچے گری اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، بہت گہرا اندھیرا جس نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ افنتی ہاؤس میں سبھی کریم صاحب کے کمرے میں موجود ماہرہ، حدید، ہانیہ اور علی کی شادی کی تاریخ طے کر رہے تھے، جبکہ بچے ہاؤس ہی کارپیٹ پر بیٹھتے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اینی سے بھی پوچھ لینا چاہیے، کریم صاحب کو اس کی کمی کھلی تو کہا۔ مجالے جو دادا جان ایک دفعہ بھی اپنی کمی نواسی کو بھولے ہوں۔ علی نے انہیں تنک کر کہا، بھائی ہم کیوں بھولنے لگے اپنی عزیز جان بیٹی کو؟ اور میاں کہ تو تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے تمہیں اسے کوئی راز بتائے بغیر کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ کریم صاحب نے لطیف سا طنز کیا۔ علی منہ بسور کر رہ گیا، کیونکہ وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے۔ علی کوئی بھی بات اینی کو بتائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ جو بھی ہو، اینی کو لے کر کریم صاحب اور علی جتنا ٹچی تھے شاید ہی کوئی ہو۔ رہنے دیں دادا جان، اس نے کون سا مجھ سے پوچھ لیا ہے؟ کل سے فون کر رہا ہوں، مجالے جو اس نے اٹھایا ہو۔ علی جلے دل سے بولا تو سب ہی اس کی اینی کو مس کرنے پر مسکرا دیا۔ تبھی اچانک کریم صاحب کا فون بج اٹھا۔ انہوں نے دیکھا تو اسکرین پر اینی کا نام و نشان سے چکمگا رہا تھا۔ لو بھائی، آ گیا تمہاری ہمراز کا فون۔ کریم صاحب خوشی سے اونچا بولے تو سب انہی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سلام بابا کی جان۔ خاموشی پر کریم صاحب نے سلام لینے میں پہل کی۔ آگے سے پتہ نہیں کیا کہا گیا تو وہ بے چین ہو اٹھے۔ اینی میری جان، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کو دیکھا دیکھی سبھی پریشان ہو گئے۔ بیٹا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میرا دل ہول رہا ہے۔ کریم صاحب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ کیا ہوا دادا جان اینی کو؟ علی تڑپ کر ان کے پاس آیا۔ اینی ان کی آواز کانپی۔ اینی ہیلو میری بچی، کیا ہوا؟ دادا جان ہوا کیا ہے؟ علی میری بچی ایسے کچھ ہو گیا ہے۔ وہ جواب نہیں دے رہی، پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی کہ آخری دفعہ آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، گاڑی نکالو فوراً۔ کریم صاحب کے روندے لہجے پر علی فوراً باہر دوڑا۔ پیچھے کبیر اور ہادی بھی انہیں لیے نکلے۔ باقی سب کو وہ شاہ حویلی لے جانے سے منع کر چکے تھے۔ پورے راستے ان کو لبوں پر ایک ہی دعا کہ اینی ٹھیک ہو جاؤ۔ ایک جھٹکے سے دونوں گاڑیاں شاہ حویلی کے سامنے رکیں اور وہ سب اندر لپکے۔ کہاں ہے میری بہن؟ اینی علی زور زور سے اسے پکارنے لگا۔ یہ کیا تماشا لگایا؟ یہ ہماری حویلی ہے، کوئی سرائے نہیں۔ دادی جان تصحیح آمیز لہجے میں بولی۔ اینی کہاں ہے؟ علی ایک ایک لفظ چباتا بولا۔ کمرے میں بند ہے تمہاری فحاشہ بہن، بلقیس بیگم طنزیہ لہجے میں بولی۔ کریم صاحب تو ان کی بات پر نڈھال ہوتے گرنے والے ہو گئے۔ تمیز سے بات کریں، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی اس کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ علی دھاڑا۔ کمرہ کہاں ہے اس کا؟ کبیر نے بھسم کر دینے والے انداز میں ان سے پوچھا۔ تم اس سے نہیں مل سکتے، ارمان اس بد چلند کو کمرے میں بند کر کے گیا ہے۔ سلیمہ بیگم نے بھی طنز کے تیر چلاتے ہوئے انہیں روکا۔ شٹ اپ، ایک اور لفظ نہیں ورنہ زبان کھینچ لوں گا میں آپ کی۔ علی آگے بڑھا، جس کو ارہم نے دھکا دیتے پیچھے کیا۔ دوسروں کی زبانیں پکڑنے کے بجائے اپنی بہن کو اگر عزت کا مطلب سمجھایا ہوتا تو یہ نہ کہتے۔ ارہم کی بات پر علی نے سب چھوڑتے ہوئے اس کو مکہ چڑھا۔ اس سے پہلے کہ بات ہاتھا پائی تک جاتی، ثانیہ نے انہیں اینی کے کمرے کی چابی لا کر دی، جو علی جھپٹنے کے سے انداز میں لیتا ہوا اوپر بھاگا۔ اس کے پیچھے ثانیہ بھی تھی، جبکہ کبیر اور ہادی کریم صاحب کے پاس نیچے ہی تھے، جو نڈھال سے لگ رہے تھے۔ علی نے جو ہی دروازہ کھولا تو فرش پر جا بجا خون دیکھ کر اس کی جان حلق میں اٹک گئی۔ وہ بے جان ٹانگوں سے آگے بڑھا تو پیٹ کی دوسری طرف اینی پورے زخمی وجود کے ساتھ لہو لوہان پڑی تھی۔ علی اسے دیکھتا ہوا ایک دم نیچے گرا۔ اینی اس کے منہ سے سرگوشی نما آواز نکلی، ثانیہ نے اسے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھی اور اسے سیدھا کیا۔ بھابھی اٹھیں۔ اس نے اینی کا منہ تھپ تھپایا تو اس کا پورا ہاتھ خون سے رنگ گیا۔ بھابھی اٹھ نہیں رہی۔ اس نے علی کو سکتے میں پا کر اسے جھنجھوڑا، جو ہوش میں آیا۔ اینی میری جان اٹھو، علی نے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ یار ایسا نہ کرو، علی نے روتے ہوئے کہا، جو آج تک کبھی نہیں رویا تھا۔ اپنی مضبوط بہن کو یوں جان گنواتے دیکھ شدت سے رو دیا۔ اینی پلیز ہوش کرو، مگر وہ ہوش میں ہوتی تب جواب دیتی نا۔ علی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نیچے جو ہی ثانیہ کی چیخ کی آواز پہنچی، کریم صاحب دل تھام کر وہیں بیٹھ گئے، جبکہ ارہم اور کبیر اوپر بھاگے۔
اوپر کا منظر نہایت ناقابل یقین تھا۔ کبیر ہوش میں آتے ہوئے اینی کے پاس دوڑا اور اس کی نفس ٹٹولی جو رک رک کر چل رہی تھی۔ علی یہ وقت ہوش سے کام لینے کا ہے، جلدی چل، اینی کو ہاسپٹل لے کر، اس کا خون بہت بہہ گیا۔ علی نے ہوش میں آتے ہی اینی کو بازو سے اٹھایا اور نیچے بھاگا۔ جہاں سے وہ گزر رہا تھا وہاں سے فرش خون سے رنگتا جا رہا تھا۔ کریم صاحب کی جو ہی نظر علی کے بازو میں خون سے بھری اینی پر پڑی، ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا، جبکہ محمد شاہ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ سب اس کی طرف لپکے۔ یہ کیسے ہوا؟ محمد شاہ پریشانی سے بولے۔ ایک نام نہاد پوتے نے کیا ہے یہ سب۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا، اگر میری اینی کو کچھ ہوا تو چین سے آپ کے پوتے کو بھی نہیں رہنے دوں گا۔ علی یہ کہتے ہی اینی کو لیتے نکلتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے کریم صاحب اور کبیر بھی نکلے، جبکہ ہادی وہاں کھڑا سب پر نفرت بھری نظر ڈالنے لگا۔ ایک ایک دیکھ لوں گا، پہلے میری پھپھو اور اب ان کی بیٹی کو تم لوگوں نے ظلم کی بھینٹ چڑھا دیا۔ یو جسٹ ویٹ اینڈ واچ، ہادی کہتا ہوا کسی کو کال ملا کر اسپتال آنے کی ہدایت دیتا گاڑی کی طرف بھاگا۔ احمد شاہ کی تو طبیعت پہلے ہی خراب تھی، جس کے باعث وہ اس معاملے سے انجان کمرے میں تھے، جبکہ رقیہ بیگم بھی اینی کے ساتھ تھیں۔ باقی بچے حویلی والے تو انہیں اینی کی حالت سے کوئی غرض نہیں تھا، سوائے ثانیہ اور دادی جان کے، جو ان سب کے منع کرنے کے باوجود ہسپتال چلے گئے۔ ثانیہ کو نہیں جانا چاہیے تھا، ارم پریشانی سے بولا، جبکہ اس کی بات پر ادیبہ نے اس سے دیکھا۔ ارم سب باتیں ایک طرف، مگر وہ انسان ہے، تم نے دیکھا نہیں بھائی نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ادیبہ کے کہنے پر ارم جھنجھلایا۔ جو بھی ہو بھائی ایسا نہیں کر سکتے، میں نہیں مانتا۔ ادیبہ اس سے رخی مڑ گئی۔ یہ سچ تھا کہ وہ اینی پر غصہ تھی، مگر اس نے اینی کے لیے یہ سب نہیں چاہا تھا، اسے دلی دکھ تھا۔ سب آپریشن تھیٹر کے باہر پریشان حال کھڑے تھے۔ کریم صاحب کو تو لگا چپی لگی گئی تھی، وہ اپنے آپ کو اینی کا مجرم سمجھ رہے تھے، کیونکہ انہی کی قسم کی وجہ سے اینی وہاں رکی تھی، اور اب یہ سب ان کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ ثانیہ انہیں تمام باتوں سے آگاہ کر چکی تھی کہ کیسے ارمان غلط فہمی کا شکار ہوا۔ دبیر بھی وہاں پہنچ چکا تھا، وہ خود بھی اینی کے لیے بہت پریشان تھا۔ وہ سب بے صبری سے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے، جب ایک نرس افراتفری میں باہر نکلی۔ پیشنٹ کی حالت بہت خراب ہے، ہمیں نہیں لگتا ہم بچے کو بچا پائیں گے۔ باقی رہی پیشنٹ تو ان کی طبیعت خون پہچانے کی وجہ سے بہت بڑھ چکی ہے، فوراً او نیگیٹو بلڈ کا ارینج کریں۔ وہ یہ کہتے ہی چلی گئی، جبکہ بچے کا سن کر تو دونوں خاندان کو شدید دھچکا لگا۔ تو کیا وہ اپنے وارث کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی کھو چکے تھے؟ ہم میں سے او نیگیٹو بلڈ کس کا ہے؟ مگر سب کے سر نفی میں ہلنے پر علی لب بھینچ کر رہ گیا۔ بھائی کا بلڈ میچ کرتا ہے بھابھی سے، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہے، ثانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ علی اس کی بات سنتے ہی باہر بلڈ ارینج کرنے بھاگا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہسپتال سے باہر جاتا، اس کا ٹکراؤ شہری اور ابراہیم سے ہوا۔ اوہ کیا ہوا علی برو، اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو؟ شہری نے اسے پہچانتے ہوئے پوچھا۔ اس نے بے ربط الفاظ میں کہا تو انہیں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ کیا ہوا اسے؟ شہری نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے لیے او بلڈ چاہیے، علی نے انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ میرا بلڈ بھی او نیگیٹو ہے، جلدی چلو، ابراہیم نے جلدی سے کہا تو وہ سب بغیر وقت ضائع کیے آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھے۔ ابراہیم نے اینی کو فون تو دے دیا، مگر ڈاکٹرز ابھی بھی نا امید نظر آ رہے تھے۔ شہری نے فون کر کے نمرا کو بھی بلا لیا، جس کا رو رو کر برا حال تھا۔ شہری اسے کہو نا وہ مجھے چھوڑ کر نہ جائے، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ نمرا نے روتے ہوئے شہری کو جھنجھوڑا، جو خود آنکھوں میں آنسو لیے اسے تسلی دے رہا تھا۔ اسے واپس آنا ہی ہوگا، میری اینی اتنی کمزور نہیں، وہ تو سب کو ہرا دیتی ہے، نمرا نے اپنے آپ سے بڑبڑاتے کہا۔ رات کے 2 بج چکے تھے جب ایک ڈاکٹر تیزی سے ان کی طرف بڑھتا ہوا آیا۔ سب آنکھوں میں امید لیے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ ان کی آنکھوں میں امید دیکھتا دکھی لہجے میں بولا، آئی ایم سوری، ان کی طبیعت بہت بگڑ چکی ہے، وہ آخری سانسیں لے رہی ہیں، وہ آپ سب سے ملنا چاہتی ہیں، وقت کم ہے، جلدی کریں۔ جبکہ اتنا سننا تھا کہ سب آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھے۔ اینی بیٹا میری جان آنکھیں کھولو، دیکھو بابا جان آئے ہیں۔ کریم صاحب کی آواز سب کے باوجود رنگی۔ ان کی آواز پر اینی جو پٹیوں میں جکڑی تھی اسے آنکھیں کھولے اور دھیما سا مسکرائے، پھر باری باری سب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ ثانیہ پر نظریں پڑتے ہی اس کی نظریں تھم گئی۔ بھابھی پلیز مجھے معاف کر دیں، ثانیہ نے آگے بڑھ کر اینی کا ہاتھ پکڑتے کہا، جس پر اس نے دھیمی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ثانیہ، تم تو بہت اچھی ہو، ہم تمہارے اور دبیر کے لیے بہت خوش ہیں، کچھ بھی ہو جائے اس طرح راہ نہ چھوڑنا، اس نے دبیر کو دیکھتے کہا، جس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ثانیہ کا ہاتھ تھام لیا، جس پر اینی مسکرا دی، مگر اس کی مسکراہٹ تھمی۔ مگر ہم ارمان کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے، وہ قاتل ہے ہمارا اور ہمارے بچے کا۔ اینی کی آنکھوں میں آنسوؤں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہو چکا تھا، جس پر سبھی رو دیے۔ وہ تڑپے گا اور اسے سکون میسر نہیں ہوگا، ہم اسے بد دعا نہیں دے رہے، ہم جانتے ہیں اسے اب تک اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا، اس نے جو بھی کیا اسے پھنسایا گیا تھا، مگر اب اس کے ساتھ ہم نہیں ہوں گے تو وہ روئے گا اور پچھتائے گا، کیونکہ وہ اپنی محبت پر یقین نہ کر سکا۔ اسے کہنا کہ بے شک ہم اپنی محبت کی خاطر اسے معاف بھی کر دیتے، مگر ایک ماں اسے معاف نہیں کرے گی کبھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں، اس نے علی کی طرف دیکھا جو اس کے لیے رو رہا تھا۔ اس نے کانپتا ہوا ایک ہاتھ وا کیا تو وہ اسے آ لگا۔ اے چھٹکی، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا، ابھی تو ہم نے بہت سارا جینا ہے، میں نہیں رہ سکتا یار تمہارے بغیر۔ آخر میں وہ بچوں کی طرح رو دیا۔ ہمارے بعد تمہیں ہی سب کو سنبھالنا ہے، اس نے علی کا پیار سے دیکھتے کہا۔
اب اس کی توجہ نمرہ پر تھی جو سب کا لحاظ بلائے روئی جا رہی تھی۔ نمرہ میری جان، ہمیں آج تک تم جیسا دوست نہیں ملا۔ ہم خوش قسمت ہے جو تم جیسے دوست اور شیری اور ابراہیم جیسے بھائیوں سے نوازا گیا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ بابا جان، ہم اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتے ہیں، اور دادا جان آپ سے بھی۔ اینی نے کریم صاحب کے بعد محمد شاہ کو مخاطب کیا جو مجبور ہونے کے باوجود رو دیے۔ اچانک اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگی۔ علی ڈاکٹر کو بلانے بھاگا۔ ہماری آخری خواہش ہے کہ ہمیں یہیں سے کفن بند کیا جائے اور کسی کو ہمارا چہرہ نہ دکھایا جائے اور قبر کی تختی بھی خالی ہو، کیونکہ جیسے ہم دنیا میں ماں باپ کے بغیر رہے ویسے ہی ہمارے شوہر نے بھی ہم سے رشتہ توڑ لیا، تو اب کس نام کی گنجائش نہیں۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا، اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ ثانیہ اور نمرہ تو زور زور سے رو دی۔ ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ہم جانتے ہیں ہماری آخری خواہش کا احترام کیا جائے گا، اینی نے کریم صاحب کی طرف دیکھتے کہا جو خود بھی بے جان نظر آ رہے تھے۔ کتنا خوبصورت لمحہ، اپنوں کے بیچ آخری سانس لینا بھی، اینی نے درد بھری مسکراہٹ سے کہا۔ ڈاکٹرز اسے دیکھ رہے تھے۔ ہم آپ سب کو بہت چاہتے ہیں، اس کا یہ کہنا تھا کہ اس نے ایک آخری ہچکی لی اور اس کی ہارٹ بیٹ لائن سیدھی ہو گئی، جس میں زندگی کی رمق بھی باقی نہ تھی۔ سب کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب چونکے تب جب ڈاکٹر نے اس کے منہ پر سفید کپڑا ڈال دیا۔ شی از نو مور۔ سب کی نہ رکنے والی چیخ و پکار شروع ہو چکی تھی۔ کریم صاحب وہیں ہوش و خروش سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ اینی کو اس کے کہے کے مطابق وہیں سے کفن بند افندی ہاؤس لے جایا جا رہا تھا۔ جب افندی ہاؤس کے باہر ایمبولینس کے سائرن گونجے تو سب گھر والوں نے دل تھام لیے۔ مرد حضرات فوراً باہر بڑھے۔ جہاں کسی کو چارپائی پر ڈالے اندر لایا جا رہا تھا، وہ سب صدمے کی سی کیفیت میں تھے۔ حدیث جلدی سے آگے بڑھا اور علی سے پوچھا، علی یہ کون ہے؟ جس پر علی نے لال آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کے گلے لگ کر بچوں کی طرح رو دیا۔ وہ ہمیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی؟ علی کی بات پر حدیث کے الفاظ اپنی موت آپ مر گئے۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کوئی مذاق تھا؟ ان کا امتحان؟ سبھی اندر کی طرف بڑھے، جہاں خواتین کا حال ان سے بھی برا تھا۔ زرینہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ماہرہ مشال کی تو رو رو کر ہچیاں بن گئی تھیں۔ کسی کے پاس دلاسا دینے کا ایک لفظ نہیں تھا۔ صبح سبھی لوگ رفتہ رفتہ آنا شروع ہو چکے تھے۔ خواتین نے اس کا آخری دیدار کرنے کی ضد کی تو انہیں اینی کی آخری خواہش کے بارے میں بتایا گیا، جس پر وہ چپ سادھ گئی۔ جنازہ اٹھا تو دل دہلا دینے والی آہو پکار شروع ہو گئی۔ کون سا ایسا فرد تھا جو رویا نہ ہو؟ وہاں تو جیسے غموں کا بسیرا ہو چکا تھا۔ کریم صاحب نے ساتھ جانے کی بہت ضد کی، مگر ان کو ڈاکٹر نے سختی سے بیڈ سے نہ اترنے کی تاکید کی تھی۔ جب علی نے اینی کو دفنایا تو اس کا دل کڑلایا۔ وہ اپنا ایک حصہ یہاں دفن کر رہا تھا، وہ کیسے رہتا اس کے بغیر؟ اس نے شدت سے ارمان کے مرنے کی دعا کی۔ جب وہ شام تک وہیں قبر پر بیٹھا رہا تو کبیر اسے نہ کرنے کے باوجود بگھڑ لے گیا، جہاں سے اب یقیناً خوشیاں بہت دور جا چکی تھی۔ ثانیہ تھکے قدموں کے ساتھ محمد شاہ کو لیے حویلی داخل ہوئی۔ آ گئی نن کی سیوا کر کے؟ بلقیس بیگم تنزیہ بولی۔ ثانیہ، تم کس سے پوچھ کر اس بدکردار لڑکی کے پاس گئی؟ سلمہ بیگم نے اسے گھر کا بس کر دیں خدارا، بس کر دیں، مر چکی ہے، وہ مر چکی ہے۔ آپ کی بے یقینی نے انہیں، وہ غصے سے کہتی روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ وہ یہ کیا کہہ کر گئی ہے؟ دلاور شاہ نے دریافت کیا، جس پر وہ ان پر تعصب بھری نظر ڈال کر کمرے میں بند ہو گئے۔ ارمان پوری رات سڑکوں پر مارا پھرتا رہا۔ غصے کی جگہ شدید بے چینی نے لے لی تھی۔ جو بھی تھا، اسے سب کے سامنے اینی کو یوں بے عزت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کیسے اپنی محبت کو سب کے سامنے دو کوڑی کا کر گیا تھا؟ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ 2 بجے کے قریب اس کے دل کو شدت بے چینی نے گھیرا کہ اس کی سانس بند ہونے لگی، تو وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے دل میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ میرے دل میں اتنا درد کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں لاکھ جانے کے باوجود اس کا دل اینی کو گنہگار تسلیم نہیں کر رہا؟ اس کی اینی اس کو اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اور پھر رہ کر ارمان کو اس کی آنکھوں میں بے یقینی، محبت کا بھرم ٹوٹنے کا دکھ، اس کا یقین نہ کرنے کا درد واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ نظریں اس کے ذہن سے چپک ہی گئی تھیں۔ اس نے الٹا ہاتھ بونٹ پر مار کر زخمی کر ڈالا تھا، جس سے اس نے اینی کو دھکا دیا۔ نہیں، مجھے اینی کی بات سننی چاہیے ایک دفعہ، کیا پتہ یہ سب غلط ہو جو مجھے دکھایا گیا، اور وہ تصویریں بھی۔ ارمان کا غصہ چھٹا تو اس نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا، ہاں، اسے اینی سے بات کرنی چاہیے تھی، اس لیے اسلام میں غصے کو حرام قرار دیا ہے۔ صبح کے 11 بج چکے تھے۔ اسی سوچ بچار میں ارمان تیزی سے گاڑی لیے حویلی کی طرف نکلا، اینی سے بات کرنے کے مقصد سے، اسی بات سے بے خبر کہ اب وہ کبھی اپنے عزیز جان بی بی کی آواز سن نہیں پائے گا یا نہیں۔ قسمت اسے دیکھ دکھ سے مسکرا دی۔ اگلا پارٹ 2 کے سبسکرائبرز اور 100 کامنٹس پر ہی آئے گا۔ بعد میں گرا مت کرنا، اور آج کے ایپیسوڈ پڑھ کر کون رویا سچ بتانا۔